व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है, ये मेरा मौजू है और इस बारे में चंद गुज़ारिशात आपकी समाअतों की नज़र करने की कोशिश करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी रज़ा की खातिर ये बयान सुनने और उस पर अमल करने की दुआ का खासगार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयात में तिलावत की उसमें फरमाया कि अल्लाह ताला जो आप कुर्बानी करते हैं उस पर अल्लाह का खून नहीं पहुँचता, वो अल्लाह तक ना ही गोश्त पहुँचता है, बल्कि वो वलाकिन यनालुहु तक़वा में, लेकिन वो तक़वा जो है, जो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह का डर होता है और अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ होता है, उसकी ताल्लुक़ की बुनियाद पर अपना जो आप खुदा के लिए ज़बीहा करते हैं, कुर्बानी करते हैं, वो अल्लाह ताला तक तक़वा पहुँचता है। यानी वो डर, मोहब्बत, खौफ अल्लाह का, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो पहुँचता है। फरमाया दूसरे मुकाम पर अपने फरमाया कि या नबी फरमा दीजिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ये आयत एक मुसलमान का माटो है, वो शहीद के लिए भी है, वो उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द का ये माटो है कि उसकी ज़िंदगी, उसकी मौत, उसकी नमाज, उसकी कुर्बानी, उसका हर कौल फेल क़याम, हर चीज़ रब के लिए है। वो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं करता, उसकी जो भी वो काम करता है वो या अल्लाह की रज़ा के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके फरमुदात पर अमल करने की आपकी निस्बत यानी निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्ज से उसका हर एक अमल होता है। फरमाया रब ताला ने, मुसलमान क्या कौन होते हैं, कुर्बानी करने वाले कौन होते हैं, वयुसरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। वो ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद बेशक वो किसी चीज़ के मोहताज हो, वो खुद उनको एहतियाज हो, मोहताजी हो, लेकिन अपनी ज़रूरतों को छोड़कर, अपनी ज़रूरतों को तर्क करके वो दूसरों को तरजीह देते हैं। आइए तारीख़ के आईने में हम देखते हैं कि किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा के अजीम मर्तबत लोगों ने किस तरीके से कुर्बानी देकर जज्बा इसार कुर्बानी कैसा था हमारे मिलत इस्लामिया के दरख्शंदा सितारों। यरमौक का वाक़या है, जंग यरमौक का, के ज़ख्मी पड़े हुए हैं और ज़ख्मों से चूर चूर हैं, खून में लथपथ है, पानी मुयस्सर नहीं है, सहरा है और हर एक की ज़ुबान पर आज की सदा है, प्यास प्यास, हर एक की ज़ुबान पर यही सदा है, प्यास प्यास। एक आदमी आया और आके उसने पानी का प्याला ला, क्या जान हर एक ज़ख्मी की उनके होंठों तक आई, लेकिन वो ज़ख्मी, पहला ज़ख्मी दूसरे को देता है, प्याला पानी का देता है, दूसरे ने देखा कि वो ज़्यादा उसको तीसरे को दे, तीसरे चौथे को दिया, चौथे ने पाँचवें को दिया। इसी तरह जितने ज़ख्मी थे उसने अपनी जान बचाने के बजाय इसके वो अपनी जान को बचाता और दूसरे को उसने तरजीह दी। ये है कुर्बानी। करते करते तारीख़ में ये बात रकम है कि वो प्याला मुड़ के जब पहले आदमी तक पहुँचा, जो लाया था प्याला मुड़ के पहले आदमी तक पहुँचा तो सब शहीद हो चुके। ये है कुर्बानी का फ़लसफ़ा। ये जो हम जानवर कुर्बान करते हैं, इसका ये है कि हम माशरे में देखें कि कौन से लोग ज़रूरतमंद हैं, कौन से लोग हमारी सलाहियतों के, हमारे माल के, हमारी खदमात के मोहताज हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। तारीख़ में ये बात मनकूल है। मदीना शरीफ में एक मोहल्ले में गोश्त, श्री का गोश्त आया, तो क्योंकि बड़ा ज़माना ऐसा था जिसमें बड़ा फ़क्र फाके की कैफियत होती थी, अच्छा पकवान नहीं होता था,
تو اس نے ایک صاحب خانہ نے، گھر والے نے، وہ شریک کا گوشت دوسرے کے گھر میں بھیج دیا، اور دوسرے تیسرے کے گھر میں، چوتھے گھر، مڑ کے پہلے گھر میں پہنچا کہ یا شاید وہ دوسرا زیادہ محتاج ہو. اس نے کہا شاید دوسرا محتاج. اس کو قربانی کہتے ہیں. آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا حضرت علی المرتضیٰ، جو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا باپ کہا، باب العلم کہا ہے. میں علم کا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی المرتضیٰ علم کا دروازہ ہے. علی المرتضیٰ جناب علی شیر خدا آپ، اور سیدہ کائنات جناب فاطمۃ الزہرا جگر گوشہ بطول جناب سید الزہرا، آپ روزے سے ہیں اور شام کے وقت افطار کرنے کے لیے پورا دن جناب علی المرتضیٰ نے محنت کی، مزدوری کی، اور کھانا سامنے رکھا تو ایک آ گیا، مسکین آ گیا، اور آ کے اس نے کہا تو دستک دی کہ میں بہت بھوکا ہوں. وہ کھانا اٹھا کے انہیں دے دیا، اور انہوں نے اپنی ضرورت کو جو ہے نظر انداز کر دیا اور مسکین کو کھانا دیا. اور پھر دوسرے دن روزہ رکھا. پھر ایک یہ روایت میں ہے کہ دوسرے دن پھر ایک یتیم آ گیا، اس نے دستک دی، اس نے کہا میں بہت بھوکا ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں. وہ آپ نے وہ کھانا جو ہے تو تھوڑا بہت کھانا جو میسر تھا وہ اس کو دے دیا. تیسرے دن کی یہ بات ہے کہ پھر جو تھوڑا بہت کھانا سب نے رکھا ہوا تھا، وہ ایک قیدی نے افطار کرنے کا وقت قریب تھا، اور ایک قیدی آیا، اس نے ببانگے تو اونچی آواز سے کہا کہ اے اہل خانہ، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو میرا پیٹ بھرو. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات نے اپنا کھانا جو ان کے سامنے تھا وہ اس کو دے دیا، اور یوں اس کی اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر ان بھوکے جو یتیم، جس کا یتیم، مسکین اور اسیر، ان کا پیٹ بھرا. اللہ رب العزت کو یہ ادا بڑی پسند ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ حالانکہ خود ان کو اس بات کھانے کا احتیاج ہے، کھانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ دوسروں کو کی ضرورت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اور دوسروں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یتیم، مسکین اور ایک قیدی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے. تو سامعین کرام، قربانی خون بہانے کا نام نہیں، گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جذبہ ایثار قربانی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اصل مقصد یہ ہے کہ جذبہ ایثار قربانی ملت اسلامیہ کے لیے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، ہمارے دل میں جذبہ ایثار قربانی نہیں ہے تو ہماری قربانی تو ایک رسم ہوگی. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. تو روح قربانی، ایثار قربانی یہ ہے قربانی کہ ہم اپنے دل میں دوسروں کی خدمت، دوسروں کی ضرورتوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں، اور صرف مادیت کے لیے ڈاکٹر ہے تو وہ جذبہ قربانی پیدا کرے، انجینئر ہے، اگر سیاستدان ہے، اگر وہ ایک سولجر ہے، اگر وہ ایک سپاہی ہے، اگر عالم دین ہے، تو زندگی کے استاد ہے، کوئی زندگی کے معاشرے کے جتنے لوگ ہیں، جب تک ان میں جذبہ قربانی نہیں ہوگا وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچیں گے. جذبہ ایثار قربانی سے ہی قومیں بنتی ہیں. جذبہ ایثار قربانی جب تک قوم میں ہے تو قوم زندہ رہے گی. دیکھیں شہید اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا انہیں مردہ نہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ نہ کہو. علامہ صاحب نے فرمایا شہادت ہے مطلوب و مقصود امام، نہ مال غنیمت نہ کشور کچھ ہے. مال غنیمت یہ ملک کے لیے وہ نہیں لڑتے، بلکہ سب کچھ قربان اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کی رسالت کا کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سارے ڈاکٹرز نے بیچارے اور پیرامیڈیکل سٹاف کے بہت سارے لوگوں نے اپنی قربانیاں پاکستان میں ساری دنیا میں دی. یہ ہے جذبہ قربانی. اور اسی طریقے سے
اگر تھار میں بچے مر رہے ہیں، چھوٹے بچے غذائی کمی کی وجہ سے، تو سامعین محترم میرے مخاطبین، ہم پر جو اہل ثروت ہے، ان پر اہل مال ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے ان کو مال دے کر ان سے ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے کہ تم جذبہ قربانی تم میں ہونا چاہیے۔ بچے سب کے سانجے ہیں، دکھ درد موت حیات سب کے لیے برابر ہے، ماں کی ہمدردیاں، باپ کی شفقت جو ہے وہ سب کی برابر ہے، بھوک موت یہ سب لوگوں کے لیے ہے، دکھ درد تکلیفیں بیماریاں سب لوگوں کے لیے، اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، یہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ جذبہ قربانی جب تک رہے گا تو ہمارا پاکستان کے لیے قربانی کا آج تک افواج پاکستان قربانی دے رہی ہیں اور لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، جب تک یہ جذبہ ہم میں موجود رہے گا، جذبہ قربانی، تو انشاءاللہ ہم زندہ و تابندہ ہوں گے۔ دنیا سے چلے بھی گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں سلام ہوگا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ تڑپ، یہ عشق، یہ محبت، یہ جذبہ قربانی، یہ ہمیں جب تک ہے ہم زندہ و تابندہ ہیں، جب ختم ہو گیا تو پھر ہم مر گئے۔ پھر علامہ اقبال نے آگ اندھیر ہے بجھی، عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ جذبہ جب تک ہمارے دل میں ہے، ہم قوم زندہ و تابندہ ہے، اور یہ جذبہ ایثار قربانی جب تک ہم سے ختم ہو گیا تو ہم مردہ ہیں، اور ہمارا تاریخ میں ہمارا نہ ہوگی داستان تک بھی، داستانوں میں ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جذبہ اس قربانی سے، جذبہ ایثار قربانی کی یہ دولت ہمیں مرحمت فرما کے ہمیں دین و دنیا میں کامیابیاں نصیب